کہا کہ آئیے ہم آپ سے بیعت کریں گے، انہوں نے نہیں مانا۔ اور اصل میں حضرت حسین کے قاتل وہ کوفی ہیں، وہ بزدل، وہ منافق، جنہوں نے بیعت کر کے بیعت توڑی، اور اب وہ آ گئے کہ اگر یہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچ کر کہیں یزید کے پاس پہنچ گئے تو پھر ہمارا کچا چٹھا جو ہے وہ سامنے آ جائے گا اور ہماری پھر شامت آ جائے گی، لہذا انہوں نے قتل کیا حضرت حسین کو رضی اللہ تعالیٰ۔ ایک بات جو علامہ ڈاکٹر قلب صادق نے فرمائی، اور میرے علم میں یہ بات پہلے نہیں تھی، وہ یہ کہ حضرت حسین کے قتل کا فتویٰ ایک بہت بڑے مفتی نے دیا تھا۔ یہ بات بھی ذرا سمجھ لیجیے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا فتویٰ ایک بہت بڑے مفتی نے دیا تھا۔ کیوں دیا تھا؟ اس لیے کہ حضور کی احادیث موجود ہیں کہ جب ایک شخص کی ایک خلیفہ کی بیعت ہو جائے تو دوسرا اگر کھڑا ہو تو اسے قتل کر دو، کھلی حدیث۔ اسی لیے ایک بہت بڑے مفسر بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، قاضی ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ، ایک ابن عربی ہیں الف لام کے بغیر، ابن عربی، وہ بہت بڑے صوفی ہیں، فلسفی ہیں، اندلس کے ہیں۔ یہ قاضی ابن العربی ہیں جنہوں نے قرآن کی ایک تفسیر لکھی ہے اس اعتبار سے کہ صرف ان آیات کی تفسیر جن سے کہ فقہی احکام جو ہیں ان کا استنباط ہوتا ہے۔ یہ دو تفسیریں اس طور سے لکھی گئی ہیں قرآن مجید کی، احکام القرآن ان کا نام ہے دونوں کا، جن میں سے ایک جو ہے قاضی ابن العربی کی ہے۔ ان کا ایک جملہ نقل ہوتا ہے، قتل الحسین بسیف جدہ، حسین قتل ہو گئے اپنے ہی نانا کی تلوار سے۔ وہ تلوار کیا تھی؟ جب کسی کی بیعت ہو چکی ہو پھر کوئی کھڑا ہو مدعی خلافت، قتل کر دو۔ میرے نزدیک حضرت حسین مدعی خلافت نہیں تھے، یہ بات اس وقت سامنے لوگوں کے نہیں آئی، بلکہ حکومت نے یہ باور کرا دیا کہ یہ تو باغی ہے، یہ مدعی ہے خلافت کے۔ انہوں نے تو دعویٰ نہیں کیا خلافت کا، وہ تو صرف اس عمل کو روکنے کے لیے میدان میں آئے تھے۔ اور اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ اس وقت تک یہ جو تصور آج ہمارے پاس ہے کہ ریاست علیحدہ ہے، حکومت علیحدہ ہے، اسٹیٹ آف پاکستان، وی آر لائل ٹو دی اسٹیٹ آف پاکستان، ہم ریاست پاکستان کے وفادار ہیں، گورنمنٹ آف پاکستان کے وفادار نہیں ہیں، وی آر ناٹ لائل ٹو دی گورنمنٹ۔ گورنمنٹ تو کبھی بے نظیر کی تھی، ہم اس کے خلاف تحریک چلا رہے تھے، یا کبھی کسی اور کی تھی اس کے خلاف تحریک چل رہی ہے، یا کبھی ضیاء الحق کی تھی اس کے خلاف تحریک چل رہی ہے۔ گورنمنٹ کو بدلنا تو عوام کا حق ہے، آج، اس وقت نہیں تھا۔ اس وقت ریاست اور حکومت کا کوئی فرق نہیں تھا، لہذا جو حکومت سے اختلاف کرے گویا کہ باغی ہے۔ یہ ہے اصل میں وہ پیچیدہ مسئلہ کہ کیوں کسی مفتی نے فتویٰ دے دیا، اس لیے کہ اس وقت تک ریاست اور حکومت کا فرق واضح نہیں تھا دنیا پر۔ یہ تو ابھی کوئی 100-150 سال کی بات ہے کہ آج ہمارا جو پولیٹیکل سائنس کا ایولیوشن ہوا ہے وہ اس اسٹیج تک پہنچ گیا ہے کہ اسٹیٹ علیحدہ ہے، حکومت علیحدہ ہے۔ حکومت تو اسٹیٹ کے 3 آرگنز میں سے ایک آرگن ہے، ایڈمنسٹریشن حکومت کی ہے، جوڈیشری ہے اور لیجسلیچر ہے، 3 آرگنز ہیں بڑے بڑے، ان میں سے ایک ہے۔ تو حکومت کو بدلنا تو عوام کا حق ہے، چاہے وہ ووٹ کے ذریعے بدلیں، چاہے ایجیٹیشن، اگر پرامن ایجیٹیشن ہے اس سے حکومت کو بدلنے کا حق حاصل ہے دستوری طور پر ہر اعتبار سے۔ اس وقت یہ نہیں تھا، لہذا صورتحال یہ بن گئی کہ حکومت وقت نے باور کرا دیا مسلمانوں کو، ورنہ سوچئے نواسۂ رسول کو قتل کرنا کوئی آسان کام تھا؟ آخر سب کلمہ گو تھے کہ نہیں تھے؟ کلمہ گو تو تھے نا، اور حضور سے عقیدت اور محبت میں کمی۔ لیکن یہ کہ فتویٰ اگر ایک بہت بڑے مفتی کا، جو کہ حضرت علامہ ڈاکٹر قلب صادق صاحب نے فرمایا، مجھے اس مفتی کا نام بھی معلوم نہیں، کہ ایک مفتی ہی کا فتویٰ تھا وہ، جس کے بنا پر اب ان لوگوں نے حضرت حسین کو قتل کیا، اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے پھر خیموں کو بھی آگ لگا دی۔ وائی، حالانکہ دیکھیے اگر دشمنی کا انتقام ہوتا تو حضرت علی بن حسین جو بیمار تھے، جو بعد میں زین العابدین رحمت اللہ علیہ کے نام سے پھر یہ اہل تشیع کے چوتھے امام معصوم ہیں، حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین، اور پھر حضرت علی بن حسین زین العابدین رحمت اللہ علیہ، کیا ان کو بھی قتل کر دیتے؟ حضرت حسین کی نسل ہی ختم ہو جاتی، لیکن نہیں کیا۔ آگ کیوں لگائی؟ آگ اس لیے لگائی کہ وہ جو ڈاکومنٹری پروف ہے ہماری غداری کا، یزید کے خلاف حضرت حسین کو جو ہم نے دعوت دی،
وہ جو ڈاکومنٹری پروف خطوط کی شکل میں موجود ہے وہ ختم ہو جائے، ڈسٹرائے ہو جائے۔ اس کے لیے انہوں نے خیموں میں آگ لگائی۔ بہرحال یہ ہے تاریخی پس منظر، یہ اسی سبائی فتنے کا تسلسل ہے جس نے سب سے پہلے حضرت عثمان کی جان لی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 5 سال تک مسلمانوں میں خانہ جنگی رکھی، حضرت علی کو پھر شہید کیا، اور اس کے بعد جو ہے 20 سال حضرت امیر معاویہ کے تو سر نہیں اٹھا سکے، لیکن پھر جب ایک چینج اوور ہو رہا تھا تو اس وقت انہوں نے موقع غنیمت سمجھا کہ اب کھڑے ہو جاؤ اور اب دوبارہ ایک فتنہ جو ہے اس کو امت کے اندر پیدا کر دو۔ اچھا، اس معاملے میں ایک بات جو میں نے وہاں کہی کہ ہمارے ہاں شاعرانہ جو مبالغہ آمیزی ہے، یہ میری گفتگو کا حصہ انہوں نے حذف کر دیا ہے، اور میں نے ایک سنی شاعر بہت بڑے عالم جن کے حوالے سے آج بھی میری تقریر ہوگی خالق جناح ہال میں، مولانا محمد علی جوہر کے ایک شعر کے حوالے سے کہا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ میں نے کہا بالکل محمل شعر ہے، اسلام مرا ہی نہیں تھا، زندہ ہونے کا کیا سوال؟ اور اگر کسی درجے میں مزمحل یا زخمی ہوا تھا تو وہ تو رہا، کربلا کے بعد بھی رہا، یزید کی حکومت بھی رہی، بنو امیہ کی حکومت بھی چلی، کوئی تبدیلی تو نہیں آئی۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد؟ میں نے کہا اسلام مرا نہیں تھا۔ جیسے میں نے یہ کہا کہ ملوکیت جو ہے وہ اب شروع نہیں ہوئی، ملوکیت تو 20 برس پہلے شروع ہو چکی تھی حضرت امیر معاویہ کے، لیکن ظاہر بات ہے کہ حضرت حسن نے، حضرت حسین نے اس کو قبول کیا، اور حضرت حسین نے تو پھر 10 سال تک ولی عہدی جو تھی چاہے بیعت نہیں کی لیکن اس کے خلاف میدان میں آ کر چیلنج تو نہیں کیا۔ اس اعتبار سے یہ معاملہ جو ہے اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد، یہ بے تکی بات ہے۔ ہاں، حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی اگر میں تشبیہ کو، تمثیل کو سامنے رکھوں تو اسلام کی عمارت 6 منزلہ ہے، 6ٹھی منزل ٹاپ کی وہ گر گئی، 5 منزلیں انٹیکٹ تھیں، اسلام مرا نہیں تھا۔ عدالت میں شریعت کے مطابق فیصلے ہو رہے تھے، قاضی تھے، مفتی تھے، شریعت نافذ تھی، اسلام کہاں مرا تھا؟ جبکہ خود کہہ رہے ہیں علامہ کلب صادق کے ایک مفتی کے فتوے سے ہی حضرت حسین کو قتل کیا گیا۔ اب وہ مفتی کی رائے، اس کی بدنیتی ہو، جو بھی ہو، وہ جانے، اللہ جانے، لیکن عام مسلمان کیا کرے؟ اس پہلو سے اسلام مرا نہیں تھا۔ ہاں، ایک منزل گر گئی تھی، وہ گری رہی، 1000 برس تک گری رہی، یہاں تک کہ آ کر مغربی امپیریلزم نے اس کے گرایا، ملوکیت کا معاملہ ختم کیا، اور وہ جبرین ملوکیت دوسری آ گئی، ورنہ وہی بادشاہی چلی ہے۔ بلکہ دور بنو امیہ میں وہ بادشاہی پوری طرح اس نے بالوں پر نہیں نکالے تھے، اصل باروں پل تو اس نے نکالے ہیں دور بنو عباس میں آ کر، اور پھر سلاطین جو ہے ترک، جو ترک خلفاء ہے، ان کا بھی بادشاہت تھی، اور کیا تھا، وہ خلافت تو نہیں تھی۔ تو یہ تو اسلام میں جو بھی نقص واقع ہو گیا تھا، کبھی واقع ہو گئی تھی، وہ جو کی تو برقرار رہی، اس کو بھی تسلیم کیا۔ میں اللہ کا شکر ادا کر کے کہتا ہوں کہ دونوں حضرات، دونوں شیعہ دانشور اور بڑی اعلیٰ سطح کے جو شیعہ عالم تھے، انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا اور میری اس بات کو چیلنج نہیں کیا۔ اصل میں تیسری بات میں نے یہ کہی کہ دیکھیے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اس شہادت کے بعد، اس کے بعد واقعہ حرہ بھی ہوا، جو واقع کربلا سے بھی بعض اعتبارات سے زیادہ بھیانک اور زیادہ گھناؤنا واقعہ بنو امیہ کی تاریخ ہے، جس کو لوگ جانتے ہی نہیں۔ مدینہ کے کچھ لوگوں نے بغاوت کی اور انہوں نے اس کے خلاف فوج بھیجی، اور فوج کو جب مدینہ فتح کر لیا، 3 دن کے لیے حلال کر دیا، جو چاہو کرو، یہاں جسے چاہو مارو، جسے چاہو لوٹو، جس کا گھر چاہو برباد کرو، جس عورت کو چاہو ریپ کرو، اور یہ مدینہ النبی کے اندر ہوا ہے۔ تو کاٹ کھانے والی ملوکیت کے اندر بہت سے واقعات ہوئے۔ عبداللہ ابن زبیر کھڑے ہوئے، انہوں نے حکومت قائم کی تھی، لیکن یہ کہ وہ تو 6 سال کے لیے کامیاب بھی رہے، ایک حکومت قائم کی، بنو امیہ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی، بالآخر ان کی حکومت بھی ختم ہو گئی۔ پھر حضرت زید کھڑے ہوئے، انہوں نے بغاوت کی، وہ بھی ناکام رہ گئے۔ پھر بنو عباس میں کھڑے ہوئے حضرت نفس زکیہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اولاد میں سے، وہ بھی ناکام ہو گئے، شہید ہو گئے۔ پھر یہ سمجھ لیا گیا کہ اب یہ جہاں تک 6ٹھی منزل ہے وہ تو دوبارہ تعمیر نہیں ہو سکتی، یہ تو جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جس کے پاس طاقت ہوگی
اس کی حکومت ہوگی. جس کا قبیلہ زیادہ قوی ہوگا، جس قبیلے میں زیادہ عصبیت ہوگی، مضبوط ہوگا، متحد ہوگا، طاقتور ہوگا، اسی کی حکومت ہوگی. البتہ اس کے نیچے لوگوں کے اخلاق کی اصلاح کرو. صوفیاء کرام نے وہ کام اپنے ذمے لیا، اور بالکل وہی کام ہے کہ جو ائمہ اہل بیت کرتے رہے. حضرت حسن کی اولاد میں پھر حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالی، حضرت حسین کی اولاد میں پھر امام محمد باقر، امام محمد جعفر صادق، اور اس کے بعد بھی 5 اور. کسی نے بغاوت نہیں کی. جیسے علماء کرام کام کر رہے تھے اور جیسے صوفیاء کرام کام کر رہے تھے، ایسے ہی وہ مسلمانوں کی علمی تربیت، روحانی تربیت و تزکیہ کر رہے تھے. کسی نے حکومت کو چیلنج نہیں کیا. نوٹ کر لیجیے اس بات کو. حضرت علی نے بھی چیلنج نہیں کیا تھا، حضرت حسن نے چیلنج نہیں کیا، خود صلح کر لی. تو ائمہ اہل بیت جو 12 یہ گنتے ہیں، جن میں سے آخری جو ہے حضرت مہدی کو تو ابھی ظاہر ہونا ہے، ان کے عقیدے کے مطابق وہ روح پوش ہیں، وہ ظاہر ہوں گے. لیکن 11 حضرات کے بارے میں یہ کہ حضرت حسین کے سوا کسی نے بھی چیلنج نہیں کیا وقت کے نظام. اور حضرت حسین نے بھی اس مغالطے پر کیا کہ کوفی ساتھ دیں گے، اور یہ موقع ہے کہ یہ جو 6ٹھی منزل اسلام کی گر گئی ہے اسے دوبارہ تعمیر کر دیا جائے. انہوں نے خلافت کا دعویٰ نہیں کیا تھا، یہ انہیں عوام کو مغالطے میں مبتلا کیا گیا کہ یہ خلافت کا مدعی ہو کر سامنے آیا. جیسا کہ میں نے آپ سے کہا تھا، امیر معاویہ نے حضرت علی کے عہد خلافت میں کبھی خلافت کا دعویٰ نہیں کیا. مدعی خلافت نہیں تھے وہ تو یہ کہتے تھے کہ قاتلان حسین جو ہے، قاتلان عثمان کو سزا دو، قصاص دو، بس. اسی طرح حضرت حسین نے بھی، اب دیکھیے اس ضمن میں اس میں کوئی شک نہیں ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جو شہادت ہوئی ہے، ان کے ساتھیوں کی، اعزاء و اقارب کی، تاریخ انسانی میں یہ عزم، ہمت، شجاعت، مثابرت، صبر، استقلال، استقامت، اس کی ایک بہت روشن مثال ہے، بہت روشن مثال ہے، بہت روشن مثال ہے. لیکن اس سے تاریخ کی رفتار پر کوئی اثر نہیں پڑا. وہ جو ملوکیت آ گئی تھی وہ اور گہری سے گہری ہوتی چلی گئی. واقعہ کربلا کے بعد تو واقعہ ہررا ہوا میں نے گنوا دیا آپ کو. اس سے زیادہ تو میرے خیال میں کہ اور ہمارے لیے لائق شرم جو ہے